نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. موقع کی مناسبت سے میں نے قرآن کی آیت اور متفق علیہ ایک روایت آپ طلبہ عزیز کے سامنے پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے. چونکہ ہمارے موقر محبوب جامعہ کا برسہ برس سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جمعہ کے دن عشاء کے بعد تذکیری اور تبلیغی گفتگو کی جائے. میں نے دو لفظ کہے ہیں چونکہ اس کے نگران اعلیٰ ہمارے رفیق محترم قاری طیب صاحب ہیں اور سرپرست اعلیٰ جامعہ ہے، تو تذکیر بھی ہوئی اور تبلیغ بھی ہوئی. اس لیے مناسب یہ مانا گیا کہ کوئی ایسی آیت کریمہ، ایسی حدیث شریف پیش کی جائے جس میں یہ دونوں باتیں ہوں. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو پانی کے ساتھ زیادہ تر تشبیہ دی گئی ہے، اور حدیث پاک میں بھی وہی بات ہے. میں نے آیت پڑھی تھی، بعض طلبہ کو اس سے لطف محسوس کرنا چاہیے کہ انزل من السماء ماء جو ابھی ہو رہا ہے، اور فصالت اودیۃ لیکن بقدرہا، وادیاں اپنی مقدار بھرتی ہیں. جس وادی میں جتنی، ہم ہندوستانی ہیں اس لیے ہندی لفظ بھی بولتا ہوں، اس میں سب باتیں آئیں گی. پہلی بات تو یہ کہ مبلغ کو اور مذکر کو چاہیے کہ موقع کی مناسبت سے بات پیش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو ہمارے لیے مقامی زبان پر عبور حاصل کرنا اشد درجہ ضروری ہے. تو بقدریہا کا ترجمہ کروں گا اپنی کشمتا کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وادیاں بھرتی ہے. جس وادی میں جتنی طاقت ہوگی وہ آسمان سے برسنے والے بارش کے نتیجے میں اتنی بھرے گی. یہ ایک مثال ہے. پھر فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب سالت اودیۃ ہوتا ہے، وادیوں میں بھراؤ آ جاتا ہے تو سیلاب بھی آتا ہے. اس سیلاب میں زبدن رابیہ، زبد جھاگ کو کہتے ہیں، اور رابین ربا یربو کا معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، بڑھنا. اسی لیے ٹیلے کو ربوتن کہتے ہیں اور سود کو ربا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں پیسوں کا ڈھیر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اگرچہ وہ ورم کی طرح ہوتا ہے. تو فاحتمل السیل زبد الرابیہ کہ سیلاب جب چلتا ہے تو ابھرنے والی، اٹھنے والی جھاگ کو اٹھا کر چلتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح یہ سیلاب اپنے ساتھ بہاؤ میں کچھ لکڑیاں، کچھ خس و خاشاک بھی لے کر چلتے ہیں. ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. میں پوری تفصیل نہیں کر سکتا ہوں اس موقع پر، آگے بڑھتے ہیں. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ پاک حق و باطل، بعض مفسرین کے قول کے مطابق جہل اور ضلالت اور ہدایت اور حق، ان دونوں کو اس طرح سمجھاتا ہے. کس طرح؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتی ہے وہ بیکار ہو کر سرسری طور پر بہہ جاتی ہے، لیکن اس سیلاب میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قرار پکڑ لیتی ہے. عربی کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، عربی اول سے لے کر ہفتم تک کے طلبہ جانتے ہیں
کہ مکس یمکسو کا صلہ فی آتا ہی نہیں ہے، لیکن واہر قرآن کریم یمکسو فی الارض کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ جس چیز میں نافعیت ہوتی ہے، جو چیز لازم نہیں ہوتی بلکہ متعدی ہوتی ہے، جو آدمی صرف متعلم نہیں ہوتا، معلم اور مبلغ ہوتا ہے، اللہ اس کے مرنے کے باوجود اس کے کام کو، اس کے مشن کو اور اس کے لگائے ہوئے گلشن کو اور اس کے دنیا میں روشن کیے ہوئے کارہائے نمایاں کو یمکسو ہی نہیں کرتا، فی الارض کر دیتا ہے، زمین کی جڑوں تک میں اس کو جمع دیتا ہے۔ بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ کو یاد آنا چاہیے، خدا کرے کہ انہیں یاد آئے، وہ ایک روایت آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا جس میں یوں آتا ہے میرے ناخن تک سے دودھ نکل رہا ہے، تو ناخن سے کے لیے من آنا چاہیے، لیکن بخاری کے معتمد اور مستند نسخے میں فَيَخْرُجُ فِي أَظْفَارِ آیا ہے، تو بادی النظر میں ایک سوال ہوتا ہے کہ خرج کا صلہ فی نہیں آتا، خرج کا صلہ تو من آتا ہے۔ کمال کر دیا شراح حدیث نے، بدر الدین عینی اور ابن حجر قسطلانی اور دیگر محدثین نے فرمایا یخرج من اظفاری ہونا چاہیے، لیکن حضور فرمانا چاہتے ہیں میں سراپا علم ہوں، میں سراپا ہدایت ہوں، تو میرے ناخن کی اندر تک، میرے ناخن کی جڑوں تک کے اندر وہ خون بسا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے ہمارے طلبہ عزیز کو کہ ہم اپنے آپ کو نافع بنائیں۔ دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ منتفع ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نافع ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منتفع بھی ہوں اور نافع بھی ہوں، یعنی فائدہ اٹھانے والے بھی ہوں اور فائدہ پہنچانے والے بھی ہوں۔ چنانچہ میں نے حدیث شریف پڑھی بخاری اور مسلم علیہم الرحمہ کی، سیکھ لو یہ طریقہ بھی، جب بخاری اور مسلم کا نام لو تو ساتھ میں علیہم الرحمہ بولا کرو۔ رواہ البخاری اتنا کہنے پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، حضرت سرپرست جامعہ سابق اور جن کی دعاؤں اور جن کے آنسو کے قطروں کو اس جامعہ کی ترقی میں اساسی کردار اور رول حاصل ہے، اور یہاں بیٹھ کر آپ نے ہمارے رئیس رحمت اللہ علیہ سے روز ان کا نام سنا ہوگا، جس سے مراد رئیس کے رئیس مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ ہوا کہ رواہ البخاری رواہ مسلم وہ کوئی اپنے بھائی لگتے ہیں کیا؟ نہیں، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی، رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، دیر کیا لگتی ہے اس میں؟ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ یہیں عقل کنواں سے حضرت کی عیادت کے لیے بس سرسری طور پر جانا ہوا تھا، ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، گاڑی چلا رہے تھے، ان کا بچہ بھی تھا، حضرت نے اس سے دریافت فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن۔ کہا قرآن کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن شریف بولو۔ پھر میں نے حضرت کے سامنے تھوڑا سا اپنا سبق دہرایا، حضرت آپ کی بات قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے، خود قرآن کریم اپنا نام ادب سے لیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید انہو لقرآن کریم۔ جب اللہ ادب سے نام لیتے ہیں قرآن کریم کا تو ہم یہ بولیں قرآن کی گھنٹی ہے؟ نہیں، قرآن کی گھنٹی یہ کوئی بات ہوئی؟ قرآن کریم کی گھنٹی۔ الفاظ اور نقوش تو آ سکتے ہیں بغیر ادب کے، لیکن ادب ہوگا تو نفوس پر حکومت کرو گے۔ ہاں، اگر نفوس پر حکومت کرنی ہے تو پھر ادب سیکھنا پڑے گا۔ نقوش پر اگر آپ صرف محنت کر رہے ہیں تو پھر وہ نقوش ہی رہ جائیں گے۔ کتب کے ساتھ قطب سے بھی اپنا اتصال اور تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ تو بخاری اور مسلم علیہم الرحمہ کی روایت کی طرف جا رہا ہوں، بڑی زوردار روایت ہے، آج کے موضوع کے مناسب بھی ہے اور باہر کے آب و ہوا کے بھی مناسب ہے، اور وہ آیت کریمہ کے ساتھ بھی جوڑ کھائے گی۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی کمثل غیث۔ واہ واہ، غیث آج کل اسی کا موسم چل رہا ہے، بارش کا۔ حضور فرما رہے ہیں
اللہ نے مجھ کو جو علم و ہدایت لے کر بھیجا، اس میں بھی شراح نے لکھا علم کے ساتھ ہدا کا لفظ آیا، پتہ چلا وہ علم جس میں ہدایت نہ ہو وہ علم کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا بلاغت ہے کلام نبوی کی، کیا انتخاب ہے کلام نبوی کا۔ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے السلام بازار کے گشت کم لگانے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے عشاء کے بعد کتابوں کا دیوانہ بننا پڑتا ہے، قوت فکریہ پیدا کرنی پڑتی ہے، تب حق تعالی شانہ کی طرف سے نفوس پر علوم کا القاء ہوتا ہے، اور کتب سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، تو کتب کی حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں۔ تو فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى، اللہ نے مجھ کو جو علم اور ہدایت لے کر بھیجا ہے، کیا حضور فرماتے ہیں اس کی مثال بارش کی طرح ہے، کمثلی غیث۔ اب سمجھو ذرا، بیٹھے تو یہاں ہو، دماغ باہر چلاؤ چاروں طرف، اور آج جمعہ ہے تو تھوڑا دماغ اور بھی چلایا ہوگا انشاءاللہ۔ بارش برستا یا برستی، بارش کو اردو میں مذکر مؤنث دونوں بولتے ہیں، عربی میں بھی کچھ کلمات ایسے ہیں، مثلا لفظ حال، حال یہ حالی حسن بھی بولا جاتا ہے اور حالی حسنتن بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کہ حالت دونوں پر طاری ہوتی ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ بارش جو برستا ہے یا برستی ہے وہ 3 قسم کی زمینوں پر برستی ہے۔ طلبہ سنیں، میں انشاءاللہ 10 سے اوپر بہت کم جاؤں گا بھی تو 5 سے 10 منٹ جاؤں گا، ورنہ اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جمعہ کے دن آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ کذالک کننا من قبل، ہم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ تو فرمایا 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، حضور فرماتے ہیں، ذرا عقیدت کے ساتھ سنو، میری بات نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بارش برستا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا طائفۃ طیبۃ، واہ واہ، پاکیزہ زمین۔ مجھے لگتا ہے حضور اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ کون سی آیت تھی؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے بڑے ترکسر سے توجہ ڈال رہے ہیں تو کچھ کہنے کی جرات کراؤں۔ بھئی ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کی برکت سے ہیں، ہمارے ذاتی مطالعے پر نہ کبھی ہم نے ناز کیا، اور خدا ایسا ناز کرنے سے موت تک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ انسان کو کبر و نخوت اور اس کی جو نفسانیت ہے وہ لے ڈوبتی ہے، تو ایسا لگتا ہے بڑوں کی توجہ کی برکت سے کچھ بول پا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فکان منہا طائفۃ طیبۃ، پاکیزہ زمین ہوتی ہے۔ وہ پاکیزہ زمین کیا کرتی ہے؟ قبیلۃ الماء۔ طلبہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آج اسی مجلس میں ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم زمین کا کون سا حصہ ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، خود بھی پانی پیتا ہے، سیراب بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد فَأَنبَتَتِ الْقَلَعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، اس میں بھی بلاغت نبویہ ہے، تر اور خشک دونوں قسم کی گھاس اگاتا ہے، اس لیے کہ بعض موقعوں پر صرف خشک گھاس کام آتی ہے چولہا جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے پتہ چلا بعض موقعوں پر ایسا علم چاہیے جو العشب والا ہو، اور بعض موقعوں پر تر گھاس چاہیے۔ تو جب بارش برستی ہے تو بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، خود بھی سیراب ہوتی ہیں اور لوگوں کو بھی سیراب کرتی ہیں۔ فَسَقَ النَّاسُ مِنْهَا وَزَرَعُوا، لوگ اس سے خود بھی پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو بھی پلاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پلاتے ہیں، کھیتی بھی کرتے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا، دوسرا حصہ زمین کا حضور نے فرمایا انما ہی اجادب ای الاراضی الصلبہ، سخت زمینیں، سخت زمین پر پانی ٹکتا نہیں ہے، وہ پانی سے فائدہ اٹھاتی نہیں ہے، لیکن وہ پانی کو ایسے بہا دیتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کچھ غلے، کچھ میوے، کچھ گھاس پھوس کہیں اگ جاتی ہیں۔ یعنی اس نے پانی سے اپنے آپ کو تو سیراب نہیں کیا لیکن لوگوں کو تو فائدہ پہنچایا۔
تیسری قسم کی زمین کے بارے میں فرمایا انما ہی قیعان، یہ قیعان قاعن کی جمع ہے، قاع کا معنی بالکل کھلی ہوئی زمین، اسی لیے بولتے ہیں قاعۃ الطعام، قاعۃ المحاضرات، قاعۃ الامتحانات۔ قرآن کریم میں اور بھی آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قاعًا صفصفا۔ تو فرمایا انما ہی قیعان، تیسری قسم کی زمین کیسی ہے؟ چٹیل بنجر زمین، لا تمسک ماءً ولا تنبت کلأً، نہ منتفع ہوتی ہے نہ نافع بنتی ہے، نہ خود پانی پیتی ہے نہ کسی کو پانی پلاتی ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ نہ منتفع ہوتی ہے نہ نافع بنتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے یہ مثال ایسے ہی تھوڑی دی ہے، بلکہ اب حضور فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُوهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو خدا کے دین میں فقاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ میرے اساتذہ کو جزائے خیر دے، سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی پہلی دفعہ اللہ ذہن میں ڈال رہے ہیں، خدا کرے کہ اس کے دربار میں قبول ہو جائے۔ جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو زمین کو اگر کچھ اگا کر دینا ہو تو پھٹنا پڑتا ہے نا، تب پانی۔ فقوہ کی حقیقت یہی تو ہے کہ آپ کو نصوص کو پھاڑنا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے، ہاں عبارت النص سے آگے بڑھنا پڑتا ہے اشارت النص تک، پھر اس سے آگے بڑھنا پڑتا ہے دلالت النص تک، پھر اس سے آگے بڑھنا پڑتا ہے اقتضاء النص تک، اس کو خوب پھاڑنا پڑتا ہے تو پھر پھٹتی ہے جب وہ قلب کی زمین اور فقوہ ہوتا ہے تو آدمی خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور آخری وہ آدمی ہے لم یرفع بذالک رأسا، وہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، اکابر شخصیات جامعہ میں تشریف لا رہی ہے، حضرت کی برکت سے ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت ابھی بھی زندہ ہے، اور ہم تو یہی مانتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو اتنی شخصیات آ رہی ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان لوگوں میں سے بنیں گے نعوذ باللہ من لم یرفع بذالک رأسا، جو کان دھرتا نہیں، سر متوجہ نہیں کرتا، ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر یہ تو قیعان والا معاملہ ہوا۔ حدیث پر بظاہر سوال ہوتا ہے کہ حضور نے مشبہ بہ میں تو 3 زمینیں بتائیں اور مشبہ میں 2 ہی لوگ بتائے، اس لئے کہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، اور جہاں آپ نے تشبیہ میں سمجھایا تو من فقوہ اور من لم یرفع بذالک رأسا۔ شراح بخاری نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے حضور انتفاعیت اور نافعیت کو بتانا چاہتے ہیں، وہ درمیان والی جو چیز ہے اس میں ایک وجہ اشتراک ہے نافعیت والی، لہذا اس کو پہلے کے ساتھ جوڑ لیا، اس میں انتفاعیت گرچہ نہ ہو لیکن نافعیت تو ہے، تو وہ پہلے والے طائفۃ طیبۃ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور اخیر والے میں تو دونوں میں سے کچھ نہیں۔ اس حدیث سے اب ہم آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں پہلے والا ٹکڑا زمین کا بننا ہے۔ کون سا؟ طائفۃ طیبۃ، پاکیزہ زمین۔ یہاں آئے ہیں قبیلۃ الماء، ابھی تو سمجھا علم کو تشبیہ دی گئی پانی کے ساتھ، خوب جذب کرو، لکھو، ڈائری بناؤ، اساتذہ کرام شکر اللہ سعیہم وبارک اللہ فی اعمارہم، ان کے تقاریر کو، ان کے ملفوظات کو، کبھی کبھی بعض اساتذہ ہنستے بھی بہت بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے، لہذا ایسی ہر طالب علم کے جیب میں کاپی ہونا نہیں، کاپی کہاں جیب میں آئے گی، ڈائری ہونا اشد درجہ ضروری۔ ہمارے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور میں نے قطب گجرات حضرت مفتی خانپوری صاحب ادام اللہ ذلہ علینا سے بھی سنا کہ ڈاکٹر کے گلے میں اگر اس کا وہ اوزار نہ ہو تو اس کو ڈاکٹر کون مانے گا؟ ایسے طالب علم کے جیب میں اگر ڈائری اور قلم نہ ہو، میں برابر نظریں ڈال رہا ہوں، سامنے جتنے بھی طلبہ بیٹھے ہیں، ایک
ایک کے جیب میں مس کال کے برابر بھی قلم نہیں ہے. اس کو طالب علم کس نے کہا میرے بہت پیارو؟ نہیں، اس کے بغیر ہمارا کام چلنا ہی نہیں چاہیے. کنگھی ضرور ہوگی، آئینہ ضرور ہوگا، نہ جانے اور کیا کیا ہوگا، لیکن نہیں ہوگا تو قلم نہیں ہوگا، کاپی نہیں ہوگی، ڈائری نہیں ہوگی. آج نیت کرو کہ السلام بازار سے چھوٹی چھوٹی ڈائری خریدیں گے. جہاں کسی نے کچھ کہا، کوئی آئی موقر شخصیت، استاد محترم نے کچھ کہا، لکھو. اس سے جامعہ کی ترجمانی بھی اچھی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہاں طالبان علوم نبوت پڑھتے ہیں اور وہ باتوں کو قدر کی نگاہوں سے لیتے ہیں. تو ایک کام تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ قبیلۃ الماء، خوب پانی کو جذب کرنا ہے، برابر لینے، اور وقت آنے پر پھر فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ. حضرت محی السنہ، میں نے پہلے ہی کہا ہم تو بڑوں کی باتوں کو سنائیں گے بھائی. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ذرا توجہ دیں گے عربی اول کے طلبہ بھی انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، تھوڑا دماغ پر بوجھ تو پڑے گا. مفعول بہی کا وجود پہلے ہوتا ہے یا فعل کا صدور پہلے ہوتا ہے؟ ذرا سوچ کر جواب دینا. مفعول بہی کا وجود پہلے ہوتا ہے یا فعل کا صدور پہلے ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچ کر جواب دو. قرأت الکتاب تو فعل قراءت پہلے ہے یا وجود کتاب پہلے ہے؟ ہاں اب کیسے یو ٹرن مارا آپ نے؟ جب تک وجود کتاب نہیں ہوگا تب تک قرأت کتاب کیسے ہوگا؟ ہے نا. دخلت المسجد تو دخول پہلے ہے یا وجود مسجد پہلے ہے؟ بتاؤ. ماشاءاللہ کیا شاندار، بارک اللہ بارک اللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے، ہمارے طلبہ اپنے شعور کا پتہ دے رہے ہیں، حساس طلبہ ہیں. بہت خوب بہت خوب. تو اب چلو یہ قاعدے کو اپن جاری کرتے ہیں. حضرت نے یہ سب نہیں فرمایا تھا، لیکن اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ پھر آپ یہاں یوں کہیں کہ خلقت العالم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میں نے دنیا کو پیدا کیا، تو اب آپ وہاں بھی یہ قاعدہ جاری کریں کہ العالم کا وجود پہلے ہوگا، خلقتو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں کیا ہوگا. فاعل کی شایان شان یہ قاعدہ چلے گا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، دفع دخل مقدر میں نے کر دیا، جیسا فاعل ہوگا اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ کہا ما انزل الیک من ربک، وہ تمام تعلیمات و احکام جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیے گئے. حضرت مولانا فرماتے تھے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ما انزل الیک من ربک کا علم نہیں ہوگا تو بلغ کاہے کی کرو گے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں اگر کتاب کا وجود نہیں ہوگا تو قرأتو کہے کا کرو گے؟ مسجد کا وجود نہیں ہوگا تو دخلتو کہاں کرو گے؟ تو ما انزل الیک من ربک نہیں ہوگا تو بلغ کہے کی کرو گے؟ پھر ادھر ادھر ایران توران کی بلغ ہوگی اور بجائے ہدایت کے ضلالت پھیلے گی. اس لیے ما انزل الیک من ربک یہ قبلتو والا ہوا، قبلت الماء، اور بلغ یہ انبتت الکلأ والعشب الکثیر والا ہو گیا. اس لیے ضروری ہے کہ یہاں رہتے ہوئے خوب پڑھیے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم یہ تبلیغ کریں گے، تعلیم کریں گے، تعلم کریں گے تو ہمارا ہوگا کیا؟ اسی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے آنے والی ہر گزند و تکلیف سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اللہ اگرچہ وہاں مراد یہ ہے کہ یہود کی شرارتوں سے آپ کو بچائیں گے، لیکن العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تو میں نے کہا اللہ بے عزت ہونے سے بھی بچائیں گے. کب؟ جب بلغ ما انزل الیک من ربک ہوگا تب. تبلیغ تدریس کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تبلیغ خروج فی سبیل اللہ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تبلیغ نصیحت کی شکل میں بھی ہوتی ہے. پڑھنے کے زمانے سے ماحول بناؤ. دوستی کس بنیاد پر کرو؟ رجلان تحابا فی اللہ،
اجتمع علیہ وتفرق علیہ. اگر ایسی دوستی ہوگی تو یہ مفید اور مؤثر بنے گی، اور اگر ایسی ہی دوستی ہوگی جو آج کل زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ دوستی زمانہ طالب علمی میں زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، طالب علمی کے زمانے میں سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ دوستی ہے. دوستی خطرناک نقصان پہنچاتی ہے. اگر آپ کو دوست بنانا ہے تو کیسا بناؤ؟ رجولانی تحابا فی اللہ اجتماع. اگر جمع بھی ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا مذاکرہ، جدا بھی ہوتے ہیں تو کہ آپ اپنا کیجئے میں میرا کر رہا ہوں. یہ سب پڑھیے بنیے. سمندر ہے یہ جامعہ ہمارا آپ کا اپنا سب کا، یہ سمندر ہے. سمندر میں تیرنے پر اکتفا مت کیجئے، ذرا اور نیچے اتریے تو مچھلیاں بھی ملیں گی، اور ذرا نیچے اتریے تو سیپ ملے گا، اور ذرا نیچے اتریں گے تو جوہر و لولو و مرجان ملے گا. اس لیے تیراکی کی عادت ڈالیے، خوب بنیے. جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں سب کی امت کو باہر ضرورت ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ اختصاص پیدا کیجئے. میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، ہمیں زمین کا وہ ٹکڑا بننا ہے کہ جو قبیلۃ الماء بھی ہو اور وہ منبتا بھی ہو. اسی لیے اخیر میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو پر اپنی بات ختم کر کے اپنے آپ کو سعادت مندوں کے زمرے میں شامل کرنا چاہتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علم کی مثال پانی کی سی ہے. جہاں سے شروع کیا تھا وہاں آ گیا میں. علم کی مثال پانی کی سی. کیا بہترین بات، پانی نشیبی زمین کی طرف بآسانی بہتا ہے. نشیبی زمین کی طرف بآسانی بہتا ہے، اور اوپر اگر اس کو پہنچانا ہو بہت مشکل پڑتا ہے. کبھی کبھی کتنے ہارس پاور کی موٹر بھی اس کو نہیں لے جاتی. حضرت فرماتے تھے جس کی دل کی زمین میں تواضع ہوگا علم اس کی طرف اتنا ہی آسانی سے جائے گا، اور جس کے اندر کبر ہوگا تو کتنا بھی اس کو مشین چلاؤ لیکن علم چڑھے گا نہیں. تواضع پیدا کرو. دو چار لفظ بولنا یہود کو بھی بہت آتا ہے، اور ریسرچ کرنا یہ یہود و نصارہ کو بھی بہت آتا ہے، لیکن دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت تب بنے گی جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک والی کیفیت پیدا ہوگی. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق چلنے اور پھر چلانے، دیکھو یہاں بھی میں نے دو لفظ بولا، چلنے اور چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اغفره وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.